خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں آج کی شام کے لیے، اور آج کا جو کلام پڑھا گیا 91 زبور، یہودی لوگ کہتے ہیں کہ Psalms are holy but 91 Psalm is the holiest Psalm. زبور پاک ہے لیکن 91 زبور پاک ترین زبور ہے۔ خدا کے کلام میں یہ زبور جب خدا کے بندہ موسیٰ نے لکھا، اس سے پہلے اس کے 2 خدا کے ساتھ تجربات ہیں جن کو وہ 91 زبور میں درج کرتا ہے۔ خدا کا فرسٹ انکاؤنٹر جو موسیٰ کے ساتھ ہوتا ہے وہ جلتی جھاڑی میں ہوتا ہے، جب وہ بکریوں کو چرا رہا ہوتا ہے۔ وہ کترا کے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس جھاڑی میں آگ لگی ہے لیکن یہ جھاڑی جلتی نہیں ہے۔ پھر خدا فرسٹ ٹائم اس سے مخاطب ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں جو تم لوگوں کو ملک مصر سے نکال لوں گا، تو میری قوم کی رہنمائی کر۔ اور وہ ریلکٹنٹ فیل کرتا ہے، یعنی وہ ہچکچاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ خدا اسے 2 معجزات دیتا ہے، ایک لاٹھی کو سام بنانے کا، اور جو دوسرا معجزہ ہے وہ جب بغل میں ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا ہاتھ کوڑ سے بھر جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ رکھتا ہے تو پھر وہ ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہی موسیٰ ہے جس کے سامنے خدا نے 10 آفتیں نازل کیں۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس کے ہاتھ سے خدا نے بحر کلزم کے پانی کو 2 حصے کروا دیا۔ اسی کے مانگنے پہ خدا نے 40 برس تک ان کے لیے بٹیر اور من برسایا۔ اسی موسیٰ کے کہنے پہ خدا نے پانی میں سے، جو چٹان میں سے پانی کو نکالا۔ ویرانے میں خدا ان کے ساتھ رہا، دن کو بادل کے سایہ کی صورت میں اور رات کو آگ کے ستون کی صورت میں خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب خدا کے حضور میں جب وہ چلتا ہے تو یہ 2 زبور، یہ جو 90 اور 91 زبور ہے، یہ موسیٰ کے زبور ہیں، اور یہ دونوں اس کے تجربات پہ منحصر ہیں۔ خدا نے اس کو کوہ سینا پہ بلایا۔ اگر آپ کو کوئی بندہ سلگتے ہوئے پہاڑ پہ، ہلتے ہوئے پہاڑ پہ، یا جس میں سے دھواں نکل رہا ہو اس پہ بلائے، اور آپ کو پتا ہو کہ یہ پہاڑ کسی بھی ٹائم پھٹ سکتا ہے، اس کے پھٹنے سے زلزلہ آ سکتا ہے، اور پورا لاوا جو ہے وہ پوری زمین پہ بکھر سکتا ہے، اور انسان ایک پل میں مٹ سکتا ہے، تو کیا آپ اس پہاڑ پہ جائیں گے؟ کوئی بھی ہو تو آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ سیلاب آتا ہے، بارش آتی ہے، آپ جانتے ہیں یہ جب بارش آتی ہے تو آپ کی یہ جو ندی بیچ میں گزرتی ہے، اس کا جو پل ہے، یہ جو کراسنگ والا ہے، تو یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو کوئی بھی بندہ اس میں سے گزرتا نہیں ہے، کہ کہیں بائک جو ہے وہ بہہ نہ جائے یا گاڑی بہہ نہ جائے۔ تو ایک سینس ہے۔ اب خدا نے جب اسے اوپر بلایا، اور جب اوپر بلایا تو اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد پھر خدا نے اسے بلایا، 40 دن اور 40 رات وہ وہاں پہ رہا، اور اس کے بعد جب اس نے تختیاں توڑ دیں اور پھر خدا نے اسے دوبارہ بلایا کہ تو واپس آ اور میں تجھے 10 احکام لکھ کے دوں گا، تو وہ واپس گیا 3rd ٹائم، اور جب گیا وہاں پہ تو خدا نے اسے وہ حکم دوبارہ دیے، اور جب وہ واپس آ گیا، واپس آیا تو اس نے اس ایکسپیرینس کو ان الفاظ میں لکھا۔ خدا کے حضور میں اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ ذرا دیکھیے کہ اس نے خدا کے حضور میں اقرار کیا کیا ہے۔ 90 زبور ایکچولی اس کے ڈر کا زبور ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یارب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یہ زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے اب تک کون خدا ہے؟ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے۔
اور فرماتا ہے بنی آدم لوٹ اور تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہے جیسے کل کا دن جو گزر گیا. تو ان کو گویا سلاب سے بہا لے جاتا ہے, وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے, تو نے ہماری بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں, کیونکہ ہمارے تمام ایام دن تیرے قہر میں گزرے. ہماری عمر خیال کی طرح, ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے, یا قوت ہو تو 80 برس ہے, تو ابھی اس کی رونق محض مشقت اور غم ہے, کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی اور ہم اڑ جاتے ہیں. اور ایک مفکر نے کہا جب یہ وہ بات کہہ رہے کہ ہم اڑ جاتے ہیں, تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اینی ٹائم, کسی بھی وقت یہ برسٹ ہو جائے گا اور میں ختم ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد جب وہ ٹیبرنیکل کو بناتا ہے, جو خیمہ اجتماع ہے اس کو بنا لیتا ہے, 3 مرتبہ وہ واپس آ جاتا ہے اس سلگتے ہوئے پہاڑ سے, تو اس کے بعد وہ 91 زبور کو لکھتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے, جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے, کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا, وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا. اور پھر آگے کیا لکھا ہے, تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے, تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے. پھر آگے لکھا ہے کہ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا, شریروں کے انجام کو دیکھے گا, تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی. پھر آگے ایک اور جو اہم بات ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا, وہ تاکہ وہ تیری سب راہوں میں, ایوری ویئر یو گو, آپ پارکنگ وہ پکنک کے لیے جا رہے ہو, آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہو, آپ آفس جا رہے ہو, آپ چرچ جا رہے ہو, جہاں بھی آپ جا رہے ہو, کیا لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری کیا کریں, حفاظت کریں. اس سے بھی بڑھ کے وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. اور پھر تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا, جو وائپر سرپنٹ ہے اس کو تو روندے گا. اور وائپر اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اگر وہ کاٹ لے تو ہڈی تک گل جاتی ہے, جیسے ہیموٹاکسک زہر ہوتا ہے اور نیوروٹاکسک زہر ہوتا ہے. جو ہیموٹاکسک زہر ہوتا ہے وہ ہمارے خون پہ اثر کرتا ہے, ہمارے خون کو یا پتلا کر دیتا ہے یا وہ بہت تھک کر دیتا ہے. اور جو نیوروٹاکسن زہر ہوتا ہے وہ ہمیں لکوا جیسے مار جاتا ہے نا, تو ایسے ہمارے جو مسل ہیں وہ اسٹریچ ہو جاتے ہیں اور ہم سانس نہیں لے پاتے, اور اس کی وجہ سے ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے. خدا کے کلام میں تو جوان شیر کو پامال کرے گا, تو اژدہا کو روندے گا. اگر یہ ساری چیزیں جو ہم کلام میں دیکھتے ہیں, زبور 91 کی جو باتیں ہیں, اگر میرے اور آپ کی زندگی میں پوری ہو جائیں تو ہمیں تو پیناڈول کھانے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ سارا جو حکم ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ کن کے لیے ہوں گی؟ یہ سارا جو زبور ہے یہ کن کے لیے؟ خدا فرشتوں کو حکم دے گا, نہ اس پہ زہر کا اثر, نہ شیر, اور فرشتوں کو حکم دے گا, اور پھر اس کے آس پاس 1000 گر جائیں گے, اور وہ نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا, نہ دن کو اڑنے والے تیر سے, نہ کسی وبا سے. کون لوگ ہوں گے جن کے لیے یہ ہوگا؟ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے. اوکے, حق تعالیٰ کے پردہ میں آ جانے سے ہمیں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. واقعی ایسے ہے. یہودا اسکریوتی بھی جاتا تھا نا حق تعالیٰ کے پردے کے اندر, جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا؟ تھیلی تھی اس کے ہاتھ میں. حق تعالیٰ کے پردے کے اندر آنے میں فرق ہے. یہ نہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, صحیح, یہ بالکل درست ہے کہ جب ہم خدا کی پناہ میں آ جاتے ہیں ہم ہر چیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. میرا ایک پیغام ہے, اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں اس پہ 84 زبور پہ, بائبل اور ہم پہ, تو وہ پورا اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی پناہ کیا ہے اور اس کی پناہ میں آنے کا مقصد کیا ہے, جس میں ہے نا خداوندہ تو لشکراندہ خدا ہے, ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا ہے. اب یہ جو زبور ہے یہ کن کی زندگی میں پورا ہوگا؟ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ ہوگا؟ جو مسیح یسوع کا اقرار کرتے ہیں. اقرار تو شیطان بھی کرتا ہے. میں نے ایک عہد کیا تھا 2015 میں, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. میں 74 چرچ میں تھا اس ٹائم پہ پادری, تو ہیٹ سٹروک ہوا تھا, اور ہیٹ سٹروک ہوا تھا تو
میں نے جب باہر نکلا اپنی گاڑی پہ تو باہر ایک فیملی جو ہے وہ جا رہی تھی، ایڈوکیٹ ظفر ان کی فیملی، وہ سراب گوٹ سے آتی تھی وہاں پہ، تو وہ رکشے کو ہاتھ دے رہے تھے اور ان کی بیٹیاں اور ان کی وائف اور وہ، تو میں ایسے ہی سوچ رہا تھا، جیسے بندہ نکلتا ہے اکیلا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی اور سوچ نہیں ہوتی، تو میں کہہ رہا تھا اتنی دور سے آتے ہیں یہ رکشے پہ آتے ہیں جاتے ہیں اور یہ چندہ بھی ڈالتے ہوں گے، اور کراچی میں تو پانی بھی پیسوں سے ملتا ہے، تو اگر سارا کچھ ملائیں آنے جانے کا تو ان کو تو 4-5 ہزار روپے میں جو ہے وہ سنڈے پڑتا ہوگا، تو اگر یہ جیسے آئے ویسے چلے گئے تو ہم نے تو ان کا ٹائم ضائع کیا ہے۔ تو میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ خداوند اگر جو میں پیغام دے رہا ہوں، جو تیرا پیغام ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی نئی بات سیکھ کے نہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے ان کا ٹائم ضائع کیا ہے۔ اکیان زبور سب کو آتا ہے، ایسے ہی ہے، زبانی آتا ہے۔ ہماری مائیں بارش نہ رک رہی ہو، باپ نہ آ رہا ہو، بچہ نہ آ رہا ہو، بخار نہ اتر رہا ہو، کوئی اور مصیبت پریشانی آ جائے تو ہماری مائیں زبور 23، زبور 91، 100 زبور، 121 زبور یہ زبانی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ زبور کن کی زندگی میں پورا ہوگا؟ اب 2 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ برکت لینے کا طریقہ خدا کی فرما برداری ہے۔ اگر آپ نے خدا سے برکت لینی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ فرما برداری ہے۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو کیا کرتا ہے؟ خداوند سے ڈرتا ہے، اور اس کا جو ٹرو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے کہ جو خدا کو اوبے کرتا ہے، خدا کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور خدا سے تحفظ لینے کا جو طریقہ ہے اس کا اجر کس کا ہے؟ اس کا اجر ہے کہ جب آپ خدا سے دل لگا لیتے ہیں، خدا سے دل لگانے کا اجر ہے یہ جو 91 زبور ہے۔ 14ویں آیت ان ساری باتوں کا جواب ہے۔ اب ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو کھول کے ذرا رکھیے۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، میں اسے سرفراز کروں گا۔ یوسف خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہے؟ کہ 12 پولے ہیں اور 11 پولے ایک پولے کو سجدہ کر رہے ہیں، جو بنڈلز ہیں۔ تو 12 بنڈلز ہیں جو گیہوں کے یعنی گندم کے سٹوں کے، اور ان میں سے 11 جو بنڈل ہیں وہ ایک بنڈل کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بھائیوں نے کیا کہا کہ ہم تجھے سجدہ کریں گے، تو سب سے چھوٹا ہے، ہم تجھے سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد اس نے پھر خواب دیکھا۔ آیت کیا ہے؟ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، میں اسے سرفراز کروں گا۔ جب خدا سے دل لگا لیتے ہیں خدا سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر خواب دیکھا۔ یہ پیدائش 34واں باب آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے پھر خواب دیکھا ہے اور میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھا ہے کہ وہ مجھے جھک کے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے باپ نے اسے ڈانٹا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرے بھائی تجھے سجدہ کریں، لیکن کیا میں اور تیری ماں بھی تجھے سجدہ کریں گے؟ ہوا کیا؟ اس کے بھائیوں کو جب وہ روٹی دینے جا رہا ہے، دوتین کو، اور جب روٹی دینے جا رہا ہے تو وہاں پہ اس کے بھائیوں نے کہا دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ گیا، اس کو مار کے کنویں میں ڈال دو تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کنویں میں ڈالا اس کو زندہ۔ اس کے بھائی نے بڑے نے کہا کہ اس کو مارو نہیں، اس کو کنویں میں ڈال دو۔ پھر انہوں نے اس کو مصریوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہاں گیا ہے اور وہاں جا کے وہ غلام بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ غلام بن گیا ہے۔ آیت میں نے کیا پڑھی ہے؟ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، میں اسے سرفراز کروں گا۔ اس کے بعد وہ جب کام کرتا ہے اور وہاں پہ اس بادشاہ کی یعنی فرعون کی بیوی کی نظر اس نوجوان پہ پڑتی ہے، اور جب اس نوجوان پہ پڑتی ہے، تالمود میں، تارگم میں اور مشنا میں یہ بات درج ہے،
تو کہتے ہیں کہ وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے. فرعون بھی گیا ہوا تھا. تو فرعون کی بیوی یوسف کو کیا کہتی ہے؟ آؤ بدی کریں. وہ کہتا ہے خداوند دیکھتا ہے. ارد گرد ایسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا تو کہیں بھی نہیں ہے. اس نے پھر اس سے کہا آؤ بدی کریں. اس نے کہا خداوند دیکھتا ہے. اس نے ادھر دیکھا, اس نے کہا کہ خدا تو کہیں بھی نہیں ہے, یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد اس نے تیسری مرتبہ کہا آؤ بدی کرے, کوئی نہیں ہے, تو ہے اور میں ہوں. اس نے کہا کہ خداوند دیکھتا ہے. اس نے ایسے غور سے دیکھا, ایک کونے میں ایک چھوٹی سی جو مورتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی. اس نے سمجھا اچھا یوسف اس کو خدا کہہ رہا ہے. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور دوپٹہ اتار کے اس کے اوپر دے دیا. اس نے کہا اب میں نے خدا کو ڈھانپ دیا ہے, اب خدا دیکھتا نہیں ہے, آؤ بدی کرے. تو اس نے کہا میرا خدا دروازے بند کر لینے سے, کھڑکیاں بند کر لینے سے, دوپٹے دے دینے سے, آنکھیں بند کر لینے سے اندھا نہیں ہو جاتا, وہ بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے. 12 سال اس بندے نے قید سہ لی لیکن وہ بھٹکا نہیں ہے. پھر خدا نے اسے اسیر سے وزیر بنایا. جو وہاں پہ قیدی ہے اس کے بغیر کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا. کیا لکھا ہے؟ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے, میں اسے سرفراز کروں گا. بچے کتنے بھی ہوں, ماں باپ کو یاد ہوتے ہیں نا, وہ 10 ہوں, 12 ہوں, 20 ہوں, 2 ہو, 1 ہو. آپ سے ایک دم پوچھیں آپ کے بچے کتنے ہیں تو تسی گنڈا پہندے جے. آپ ایک دم بتاتے ہو نا کہ میرے اتنے بچے ہیں. اب خدا نے کہا کہ تو جا اور یسی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو مسا کر جسے میں بتاؤں گا. اب وہ وہاں گیا اور اس کے بیٹے آتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس تو ابھی یہ وائرلیس سسٹم نکولا ٹیسلا کی وجہ سے آیا ہے, لیکن وہاں پہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بہت پہلے سے ہیں. خدا کا ایک لگا ہوا ہے اس کے ساتھ, اور وہ کیا ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے خدا سے کہ تار تو نہیں لگی ہوئی. وہ کہہ رہا ہے خداوند یہ بیٹا ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ بیٹا ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ بیٹا. اس نے کہا نہیں. اس کے بعد بڑا بیٹا آیا. اس نے دیکھا واؤ یہ تو بہت خوبصورت ہے, یہ تو بہت قداور ہے, یہ تو بہت باڈی بلڈر ہے. ہو نہ ہو خدا نے اسی کو ہی چنا ہے. خدا کے الفاظ کیا تھے؟ خدا نے کہا خدا رنگ روپ کو, خدا قد کاٹھی کو نہیں دیکھتا, خدا دلوں کو دیکھتا ہے. اس نے کہا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ یسی کو کہا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے. وہاں پہ جو امپریشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پہ جب اس نے کہا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں داؤد. یسی کو یاد ہی نہیں داؤد. تو اس کا جو امپریشن ہے وہ یہ ہے او ہاں میرا ایک اور بھی بیٹا ہے. اس کو یاد ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس کو جلد بلا. جب وہ آیا تو خدا کے الفاظ کیا ہیں کہ میرے دل کی پسند کے مطابق مجھے بندہ مل گیا ہے. اب جب اس نے اس کے سر پہ تیل ڈالا, اس کے بعد جب اس نے 23واں زبور لکھا, اس نے مجھ سے دل لگایا ہے میں اسے سرفراز کروں گا. اس نے جب 23واں زبور لکھا اس نے کہا کہ خداوند نہ بھائی, نہ سیموئیل, نہ میرا باپ, نہ اسرائیل کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ میرے سر پہ تیل ملا جائے. اس نے جو لکھا کہ خداوند تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے اس لیے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. لوگوں نے نعرہ کیا لگایا تھا جب وہ جاتی جولیت کو مار کے آیا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا. اس نے مجھ سے دل لگایا ہے میں اسے سرفراز کروں گا. اس نے مجھ سے دل لگایا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت ساری بائبل میں سے مثالیں دی جا سکتی ہیں. ہنا جب ہم تالمود میں پڑھتے ہیں تو ہنا نے جب دعا کی تھی, ہنا کی عمر 119 سال تھی.
हन्ना ने जब सैमुएल के लिए दुआ की थी, कितनी उम्र थी उसकी? 119 साल। 80 साल उसकी शादी को हो गए थे। साड़ी उम्र नहीं हुंदी 80 साल, ऐसे ही है ना। अब एक जो मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूं कि 80 साल शादी को हो गए, 119 साल उसकी उम्र, उसको एकदम क्यों याद आ गया कि मैं बेऔलाद हूं? क्या हुआ था ऐसा? क्या बात हुई थी कि 80 साल शादी को हो गए, उसको याद नहीं, 119 साल उम्र हो गई, उसको याद नहीं आया कि मैं बेऔलाद हूं। ना उसे चर्च याद आया, उसका जो शौहर है पादरी, काहिन, तो क्या वो चर्च नहीं जाती होगी? क्या वो खुदा के पास नहीं जाती होगी इन 80 सालों में? या उसने दुआ नहीं की होगी? तो क्यों 80 सालों में या 119 साल में उसने ये दुआ नहीं की और एकदम उसको याद आ गया कि मैं बेऔलाद हूं, मुझे औलाद चाहिए? क्या लिखा है? उसने मुझसे दिल लगाया है, उसने मुझसे दिल लगाया है, वो मुझे पुकारेगा पुकारेगी, मैं उसे जवाब दूंगा। इशू ये था कि अल्काना की 2 बीवियां थीं। अल्काना की 2 बीवियां थीं, एक ईमानदार थी और दूसरी गैर ईमानदार थी। सानू कोई जिंदा ताना दे ना, जरा अपने एनालिसिस करो। जो मैं गल करन दिया, सानू कोई जिंदा ताना दे तो वेखियो तुसी किथे जांदे जे ते ईमानदार किथे जांदे ने। अब उसने ताना दिया, उसने कहा कि तू मेरे बुतों के पास आ, देख मेरे पास औलाद है, मेरे बुतों के आगे झुक तो तुझे भी औलाद मिलेगी। साडे वर्गा हुंदा ते शायद झुक जांदा, किहड़ा रब वेखण दिया। या साडे वर्गा आगा खान चला जाता, या इंडस हॉस्पिटल चला जाता, या किसी डॉक्टर को चला जाता। जब उसने इतनी बात की, वो सीधी खुदा के पास चली गई। उसने कहा, खुदावन 119 साल में कभी औलाद की कमी फील नहीं हुई, 80 साल शादी को हो गए, कभी औलाद की कमी फील नहीं हुई, लेकिन आज औलाद की कमी फील हुई है, इसलिए कि खुदावंद इस बुत परस्त ने कहा है कि तेरे अलावा भी कोई और खुदा है। ये मुझे कहती है मेरे बुतों के आगे झुक तो तुझे औलाद मिलेगी। ऐ खुदावंद, मैं नहीं जानती मैं 119 साल की हूं या 219 साल की हूं, मुझे ये पता है कि तूने मेरे बाप अब्राहम को 100 साल और मेरी मां सारा को 90 साल की उम्र में औलाद दी। ऐ खुदावंद, मैं जानती हूं कि तूने मेरे बाप आदम को मिट्टी से बना के जिंदा कर दिया। ऐ खुदावंद, मुझे औलाद चाहिए, बता इस औरत को कि खुदा तू है, तेरे अलावा कोई और खुदा नहीं। ऐ खुदावंद, औलाद चाहिए, औलाद भी बेटा, और जो बेटा तू मुझे देगा मैं तुझे दे दूंगी। अब उनकी दुआएं सुने। 119 साल की उम्र में उसने दुआ की है। अच्छा, अब दुआ की है उसने, दुआ फौरन नहीं सुनी गई। जैसे हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं ना, यार पादरी को नहीं शिफा मिली, तो फर्क को नहीं मिली, तो जाहिद को नहीं मिली, तो यूहन्ना को नहीं मिली, तो उहदे को नहीं मिली, तो बंदे ही बदलते रहने असी। कोई फर्क यसू तो नहीं है ना कि यूहन्ना को हो रहे तो मेरे को हो रहा है, तो इहदे को हो रहा है, तो उहदे को हो रहे, ऐसे तो नहीं है ना। या मशीना ने कोई इलाज करने वालियां कि उसके पास ये वाली मशीन है, उसके पास ये वाली मशीन है। यसू यसू है, वो किस जहां भी आप जाएंगे वो सेम है, वो कहीं भी कोई छोटा बड़ा चर्च नहीं है। 119 साल की उम्र में उसने दुआ की, 10 साल गुजर गए, औलाद नहीं मिली। 129 साल की उम्र में उसको उम्मीद हुई। कितने साल की उम्र में? 129 ईयर, 129 साल की उम्र में उसे उम्मीद हुई। उसके बाद जब उसने सैमुएल को जन्म दिया, 2 साल का हुआ, साढ़े वर्गी मां हुंदी ना, उन्हें कहना ही पहले 80 साल खुदा ने औलाद नहीं दी, फिर दुआ मंगी, 10 साल खुदा ने होर गुजार दिते, हुण पता नहीं खुदा नूं दे दिता तो खुदा ने फिर देना या नहीं देना। जैसे 2 साल का हुआ तो क्या उसने अपने पास रख लिया? वो लेके चली गई उसको हैकल में। उसने कहा, जिस खुदा ने 129 साल की उम्र में सैमुएल दिया, वो 229 साल की उम्र में भी औलाद दे देगा। वहां छोड़ आई उसको। जब छोड़ आई तो वहां पे उस औलाद को जो माएं ऐसे
اپنے بچوں کے لیے اولاد مانگتی ہیں. میری طرح کا پادری خدا کے قدموں میں سویا ہوا تھا. یہ جو جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور جہاں آپ باہر جوتے اتارتے ہیں, اس کو بہت بڑا کر لیں. جتنی سڑک ہے نا, سڑک سے بھی آگے کر لیں, جو آپ کا بڑا مین روڈ ہے, اس سے بھی لمبی تھی ہیکل. اگر میں یہاں آواز لگاؤں تو سڑک پہ پہلے پہنچے گی یا یہاں پہنچے گی؟ پادری قدموں میں سویا ہوا ہے, یسوع کے قدموں میں سویا ہوا ہے خدا کے. آواز آتی ہے. آواز پادری کو آتی ہے یا سیموئل کو آتی ہے؟ بتائیں مجھے. آواز آئی, وہ بھاگا آیا, تو نے مجھے پکارا ہے. اس نے کہا میں نے تجھے نہیں پکارا. پھر وہ جا کے لیٹ گیا, پھر آواز آئی, اس نے کہا تو نے مجھے پکارا ہے. جب وہ تیسری مرتبہ گیا, اس نے کہا اب تجھے آواز آئے تو کہنا فرما تیرا بندہ سنتا ہے. جو مائیں ایسے اولاد مانگتی ہیں ان کی اولادوں کو خدا کی آواز آتی ہے. چرچوں میں آنے سے نہیں, دل میں آنے نہیں دیتے, نہ تمناؤں میں. ہم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں گرجاؤں میں. کیا لکھا ہے کہ وہ مجھے پکارے گی میں اسے جواب دوں گا. وہ مجھے پکارے گی میں اسے جواب دوں گا. آپ سے اگر میں پوچھوں حزقیاہ نبی کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ حزقیاہ نبی کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ اوکے چلے چند ہیں لیکن جانتے ہیں. حزقیاہ رویا کیوں؟ پادری زاہد تانوں بڑی جوش نہ پیغام دوے, سب کچھ کرے, تانوں خواب آ جائے اج دی عبادت تو بعد, کسے ایک نو خواب آ جائے کہ پادری صاحب میں خواب ویکھیا ہے کہ تسی اس ہفتے مر جانا ہے. خواب ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم تو مرنے پہ نا بڑا وہ کرتے ہیں, اے جھوٹے لوگ ہیں نا, ریاکار لوگ ہیں, اس لیے لوگوں کہنے او اگے سیرا, اگے میراث, اگے یسوع, اگے بادشاہی. تے جدوں بیماری آ جائے تے یسوع تو پہلے سی آغا خان پہنچے ہونے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, پاری زاہد ہوئے پاری زاہد دا پیو ہوئے, سارے اسی انجی کرنے ہیں نا. یہی ہے نا ہمارا حال. اگر آپ کو خواب آ جائے کہ پاری صاحب آپ نے ایک ہفتے میں مر جانا ہے, یسوع نے کہہ دیتا ہے, تو پاری زاہد نو کی کرنا چاہیے؟ دسو مینوں. ایک بندے نے کوئی صحیح جواب دیتا ہے. اہی تو کہنے ہیں کہ یسوع انج کر دے انج کر دے. ایک تینوں میں گل پوچھاں, حزقیاہ رویا کیوں سی؟ کیوں رویا تھا حزقیاہ؟ کیا ریزن تھی؟ میں آئے تسی پہ ہوں, اس نے مجھ سے دل لگایا ہے, وہ مجھے پکارے گا میں اسے خدا جواب کیسے دیتا ہے؟ اپنے لوگوں کی پکار کا خدا جواب کیسے دیتا ہے؟ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے, وہ نبی, وہ بادشاہ, وہ ایماندار, اور یسایہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے آ کے کہتا ہے کہ تو مر جائے گا, اپنے گھر کا انتظام کر دے. تو ایک خادم کو یہ آواز آئے تو خادم کو رونا چاہیے یا شکر گزار ہونا چاہیے؟ رونا چاہیے یا تیاری کرنی چاہیے؟ ریزن کیا تھی؟ تو حزقیاہ رویا کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ایویں پڑھی جانے ہیں, توتے طرح پڑھی جانے ہیں بائبل, بس آئی جانے ہیں, سب کچھ کر کے ہی جانے ہیں, لیکن سانو پوچھ لو تو سانو پتہ ہی نہیں ہوندا. ساڈا حال بھی وہ حبشی کھوجا والا ہے. پڑھی جانے ہیں, ریڑی تے بھی تے, کھوتا ریڑی تے بھی تے, گڈے تے بھی تے, گڈیاں تے بھی تے, موٹر سائیکل تے بھی یسوع یسوع اسی لایا ہوندا ہے. تے پوچھ لو تے سانو پتہ نہیں ہوندا کہ کی ہے. تو پوچھا جب اس سے کہ تو سمجھتا جو پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جب سمجھانے والا نہ ہو تو سمجھ کیسے آئے؟ ساڈا حال بھی بس پڑھی جانا ہے, پڑھی جانا, بچیاں نو زبانی یاد کرائی جاؤ کرائی جاؤ کرائی جاؤ, انہوں نے سمجھ ہوئے کہ کی ہے. لوگ کی باہروں آ کے تے پلو چھو کے زندگی پا جاندے نے, ساڈے ورگے اندر رہ کے منہ چم چم کے یہودا اسکریوتی طرح یسوع دا تے دوزخ سے چلے جاندے نے. اب یسوع کو پکارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ وہ رویا کیوں؟ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں, ایماندار خدا کے بارے میں سوچتے ہیں. حنا کو اولاد کی ضرورت نہیں تھی. حنا کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ اس عورت کو بتانا چاہتی تھی کہ بت اولاد دیتے ہیں یا خدا اولاد دیتا ہے. حزقیاہ کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کی کمر میں پھوڑا نکلا ہوا تھا.
خدا کے جتنے ٹائٹل ہیں وہ سارے کے سارے ٹائٹل انسانوں نے دیے ہیں. اتائل روئی ایل بصیر ہاجرہ کا ٹائٹل، یہوہ یری ابراہم کا ٹائٹل، یہوہ نسی موسیٰ کا ٹائٹل، یہوہ روحی چوپان یہ داؤد کا ٹائٹل، یہوہ شالیم اسرائیل کا ٹائٹل، یہوہ شالوم یہ جدون کا ٹائٹل. خدا کو انسانوں نے ٹائٹل دیے، جو 16 ٹائٹل جن کے ناموں سے ہم یہ خدا باپ کو پکارتے ہیں، یہ خدا کو دیے ہوئے انسانوں کے ٹائٹل القاب ہیں. جو تجربہ جس کا ہوا وہی اس نے اس کو نام دے دیا. اب حزقیاہ خدا کو ایک نام دیتا تھا اور وہ نام کیا تھا؟ رافع. نام کیا تھا؟ رافع. رافع کا مطلب کیا ہے؟ گیت گاؤندے جے نا تسی، بس انے واہ گئی جان ڈے ہیں اسی، او یہوہ یری، او یہوہ رافع، او یہوہ شالوم، اور یہوہ یہ پتہ نہیں کی کہی جانے اسی. رافع کا مطلب ہے شافی. رافع کا مطلب کیا ہے؟ تسی غیر ایماندار لوکاں چ رہو، آپ سکول میں، کالج میں، آفس میں ہو، وہاں پہ کوئی کرسچن نہ ہو، اور آپ ان غیر ایماندار لوگوں کو بولے کہ میرا یسوع شافی ہے. غور سے سننا میری بات، میرا یسوع شافی ہے. اگر آپ بیماری سے مر جائیں تانا کس کو ملے گا؟ بتائیں مجھے، تانا کس کو ملے گا؟ تیانو یا تہاڈے یسوع نو؟ میری طرف دیکھیں نا ادھر، تانا کس کو ملے گا؟ وہ کیا کہیں گے؟ یہ بھی جھوٹا، اس کا یسوع بھی جھوٹا، اس کا خدا بھی جھوٹا. اگر یہ رافع، یہ شافی ہوتا، یہ کبھی بھی اس بیماری سے نہ مرتا. اس نے دیوار کی طرف منہ کیا، اس نے کہا ہے خداوند موت کا ڈر نہیں ہے کہ مر جاؤں، ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں اس پھوڑے سے مر گیا، میرے مرنے کے بعد کوئی تجھے شافی نہیں کہے گا. مار دے اس پھوڑے کو، ہٹا، پھر چاہے کل مار دے. سانو اپنی زندگی دی فکر ہوندی ہے، ایمانداراں نو خدا دی عزت دی فکر ہوندی ہے. ہم نام لیتے ہیں اس کی عمر 15 برس اور بڑھ گئی. اب اس نے جب بات کی تو اس نے کہا یہ سایہ سے، خدا نے اس نے کہا یہ سایہ پنگا ہو گیا ہے. اس نے کہا کیا ہوا ہے خداوند؟ اس نے کہا جا واپس جا کے حزقیاہ کو کہہ کے آ کہ تیری عمر 15 برس اور. انہوں نے کہا ربا میں ہونے انہوں کہہ کے ہیں تو مر جانا ہے، ابھی میں اسے دوبارہ کہوں گا تو وہ تو میرے گل پہ آ جائے گا. آپ خود سوچیں، آپ آئیں، پادری صاحب آپ کے پاس آئیں، پادری سلسلہ آئیں آپ کے پاس، یا فروخ آئے، یا کوئی بھی آپ کے ایلڈر آئیں، وہ آپ کو کہیں کہ مجھے خدا نے کہا ہے تو جان خدا جانے، کیا آپ کے ساتھ ایسے ہو جائے گا مر جاؤ گے؟ اس کے بعد جب آپ کو پھر خدا کہے کہ جاؤ آپ، تو آپ جاؤ گے؟ اس نے کہا خداوند میں نہیں جاؤں گا، مجھے کوئی معجزہ دے. اس نے کہا سورج چڑھ کے 12 بج گئے ہیں، سورج چڑھ کے. اگر تجھے حزقیاہ کہے کہ اس کو غروب کر دے تو غروب کر دینا، اگر کہے کہ اس کو واپس چڑھا دے تو اس کو واپس چڑھا دینا، یعنی طلوع کر دینا اس کو. وہ وہاں گیا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا تیری خدا سے کیا گفتگو ہوئی ہے، تیری خدا سے کیا بات چیت ہوئی ہے. مجھے اس نے کہا ہے تیری عمر 15 برس اور بڑھ گئی ہے. اس نے کہا کہ میں کیسے یقین کروں؟ اس نے کہا کہ سورج چڑھ کے 12 بج گئے ہیں، تو کیا چاہتا ہے، یہ آگے جائے یا پیچھے جائے؟ اس نے کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے سورج کو چڑھ کے غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کبھی سورج کو چڑھ کے واپس طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس نے کہا آج تو طلوع ہوتے ہوئے دیکھے گا. اس نے کہا سورج واپس چلا گیا. میں بچوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو شاید مت لگ رہی ہو، نکالیے گا یہ، اس کا بڑا احسان مند ہے. یہ جو گوگل ہے اور یہ جو واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، یہ آپ کا یوٹیوب ہے، اس میں لکھیے گا گوگل پہ دا ایج آف ارتھ. کیا لکھنا ہے؟ دا ایج آف ارتھ. اس میں 1.5 دن کم ہے. کتنا؟ 1.5 دن. میں نے آدھا دن بتایا آپ کو، تو یہ 1.5 دن کیوں کم ہے؟ جب یشوع نے جنگ کی تھی، یشوع نے کہا تھا کہ خداوند سورج غروب
ना हो। अगर सूरज गुरूब हो गया तो सब्बत आ जाएगा, सब्बत आ गया हम जंग नहीं कर पाएंगे, जंग ना कर पाए हम मगलूब हो जाएंगे। खुदा ने 12 घंटे सूरज ਨੂੰ रोक छड़े। क्या लिखा? उसने मुझसे दिल लगाया है, वो मुझे पुकारेगी पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मेरी बेटियों मेरे बेटों, खुदा ऐसे जवाब देता है जो उससे मांगते हैं। उसने सूरज को रोक दिया, आधा दिन हिजकिया वाला और एक दिन यशुआ वाला। उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। अगर खुदा मुसीबत में हमारे साथ हो तो क्या मुसीबत मुसीबत रहती है? उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। और फिर आखिरी जो आयत है, उसने मुझसे दिल लगाया है। मैं और आप सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? अगर आप रोजे रखते हैं, अगर आप दया यकी देते हैं, अगर आप झूठ नहीं बोलते, अगर आप सारी नेकियां करते हैं, अगर आप ईदों को त्योहारों को मनाते हैं, जैसे सुबह हमने पाम संडे मनाना है, तो हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? अपना हाल देख लें। अब तुसी स्कूले दाखिल जे ते ਤੁਹਾਨੂੰ को पूछे कि तुम स्कूले क्यों आए जे ते तुम चुप हो। आप ईमानदार हैं, ईमानदार का अल्टीमेट गोल क्या है? आखिर पे क्या है जिसके लिए मैं और आप तगोदो कर रहे हैं? तो रब अगे भी तुम इंज ही चुप रहे हो, तो रब तेन पूछेगा किधर जाना है? सही, तो रब कहेगा ठीक है फिर जिधर मर्जी है भेज दो इन्होंने, इन्होंने तो समझ ही कोनी कि कित्थे जाना है कित्थे नहीं जाना। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? नजात। बच्चे तुम स्कूले दाखिल करांदे जे, 9 साल वो फर्स्ट आंदा रहे, 10वीं चो फेल हो जे, तेनू 9 साल फर्स्ट याद रहेगा? सही, लेकिन अगर वो 9 साल फेल होता रहे और मैट्रिक में ए ग्रेड ले ले, आपको 9 साल का फेल याद रहेगा? आपको वो ए ग्रेड याद रहेगा। सही, हम ये सारी तगोदो किस लिए कर रहे हैं? मैं और आप ये सारी तगोदो इसलिए कर रहे हैं कि हम नजात पाएं। हम क्या पाएं? नजात पाएं। खुदा ने नजात का तरीका क्या बताया है? उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। खुदा से दिल लगाने का नतीजा है। मैंने पता नहीं कितनी दफा ये फिक्रा बोला है जगह जगह कि कहीं ऐसा ना हो कि पल्लू छूने वाले जन्नत में चले जाएं और मुंह चूमने वाले दोजख में चले जाएं। उस औरत ने पल्लू छुआ था, निजात पा गई। मेरी तरह का यहूदा इस्करियोती 3-3.5 साल तक यीशु का मुंह चूमता रहा, लेकिन वो कहां गया? ये जो चीजें हैं कि हम नजात को बड़ा मुश्किल कर देते हैं। डाकू ने की कीता सी, को ने दज की दी सी, को हदिया दिता सी, को गोता दिता सी, उन्हें की कीता सी। उन्हें उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे भी याद करना। कनानी औरत ने क्या दज की दी थी? क्या गोता लिया था? क्या किया था उसने? उसने कहा कि पाक चीज लेके कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। बाखुदा जैसे मुंह बंद कर देते हैं ऐसा जवाब था कनानी औरत का यीशु को। उसने कहा कुत्ते भी उन टुकड़ों से जो उसके मालिक की मेज से गिरते हैं चुनते हैं। हमारी ये शायरबानी की दुआ का हिस्सा है ये। जब सूबेदार इतने बंदे उसके अंडर, तो खुदा ने कहा चल तेरे घर चल के जाके ते तेरे नौकर को शिफा देने हैं। उसने कहा खुदावंद इतने बंदे मेरे अंडर हैं, एक को कहता हूं जा तो वो जाता, दूसरे को कहता हूं आ तो आता है, लेकिन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर के अंदर आए। यीशु ने कहा मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं देखा। उसने मुझसे दिल लगाया है। ने कहा जा तेरी बेटी शिफा पा गई, जा तेरा नौकर शिफा पा गया। अब ये जो दिल खुदा से लगाना है उसका अजर है नजात। हमारा दिल कहां है? हमारी सोच कहां है? जुबानी याद कर लेने से ज़बूर 91 असर नहीं आता। यहूदी लोग कहते हैं कि 91 ज़बूर खुदा की हिफाजत की चादर है। आज भी जब कभी वो फंस जाते हैं, जंग लग जाती है, तो वो कहते हैं कि आओ खुदा की हिफाजत की चादर को ओढ़ लें। जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साया में
सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। जब हैकल के अंदर यानी टैबरनेकल के अंदर जो खैमा इज्तिमा है उसके अंदर जा रहा था मूसा, तो उस टाइम ये बोलता हुआ जा रहा था कि खुदावंद पहाड़ भी हिल जाएं, जलजले भी आ जाएं, तूफान भी आ जाए, जब तू साथ है असी सिर्फ गाने या रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना। वो अमली तौर पे उसको अपनी जिंदगी में रखते हैं। मैंने इसी पुलपट से ये बात कही थी कि आज दुनिया में जो कुछ है वो यहूदियों का है, और जो यहूदियों का है वो खुदा का है। वो उनके मशरूब हैं, वो उनकी चीजें हैं, वो उनका सब कुछ है। वो खुदा को अपनी पनाह मान लेते हैं, वो खुदा से दिल लगा लेते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आपको तौफीक दे कि हम खुदा से दिल लगाएं। ये जो बच्चे कंफर्म हो रहे हैं, जैसे उस बच्ची ने जो नुमान कोड़ी के पास थी, वो डरी नहीं है, सिखाया गया था ना। तो उसने क्या कहा उस बच्ची ने, अगर ये बादशाह ये सूरमा मेरे नबी के पास होता तो इसको कोड़ से शिफा मिल जाती। उसको पता था कि ये क्या है, उसको पता था कि ये खुदा का बंदा है, उसको पता था कि ये खुदा के साथ चलता है, उसको पता था कि ये खुदा के लोग हैं, उसको पता था कि ये शिफा और बहाली पाएगा।